السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہماری نیت کو اپنی راہ میں خالص کر لیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا آمین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس قرآن فہم کو آج پھر کریں، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 سے شروع کرنا ہے۔ اس آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ صحیح احادیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے۔ مثلاً یہ آیت قرآن کی اعظم آیت ہے۔ اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رہے گی بات کہ اگر آپ رات کو یہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان انسان کو نا نیند میں بھی چین نہیں لینے دیتا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ یعنی وہ ہمارا کھلا دشمن ہے نا، تو وہ چاہتا ہے کہ نیند کے اوقات میں بھی نیند ہماری پوری نہ ہو، اور جب ہم اٹھیں تو سستی اٹھیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے انسان کا کہ وہ سویا ہوا ہے اور اس کو عجیب سے خواب آ رہے ہیں ڈراؤنے، یا کچھ اور اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اس آیت الکرسی کو رات سونے سے پہلے پڑھنا نہ بھولیں۔ اس کے بعد ہر فرض کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، یعنی فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے، ابن کثیر کی روایت ہے۔ اور اس میں کیا آتا ہے کہ جو اس کو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ ایک تو ہمیں سورۃ الاخلاص سے اللہ کا تعارف پتہ چلتا ہے نا، تو دوسرا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے بارے میں کچھ چیزیں آئی ہیں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کی علو شان کے بارے میں، کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کر نہیں سکتے ٹھیک طریقے سے جب تک کہ ہمیں اللہ کی پہچان نہ ہو کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب تک ہم اللہ سے محبت نہ کرنے لگیں یا اس سے ڈرنے نہ لگیں، تو ہم کیسے اس سے محبت کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ لا الہ الا ہو، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ سے قائم، اور سب کو تھام کے رکھنے والا، قائم رکھنے والا۔ نہ اللہ کو نیند آتی ہے، اور نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق جیسی نعوذ باللہ جو نقائص مخلوق میں ہوتے ہیں ان سب سے پاک ہے۔ اللہ ہی کی ملکیت ہے جو آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب یہ اگر بات ہمارے ذہن میں ہو تو ہم کیا کریں؟ ہماری دعاؤں میں کتنا خلوص آ جائے، اب ہم اللہ ہی سے سب کچھ مانگیں، کیونکہ اللہ ہی کی تو ملکیت ہے۔
لوگ بھی ہمیں اگر کچھ دیتے ہیں تو وہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر ماں کے دل میں محبت اللہ تعالیٰ نہ ڈالیں اور اللہ تعالیٰ ماں کو توفیق نہ دیں تو وہ اٹھ کے آپ کے لیے کھانا کبھی نہ بنائے، یہ آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے۔ اور کون ہے جو اس کے آگے سفارش کر سکے مگر اسی کے اذن سے، یعنی یہ بھی جان رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی تمام تر اختیارات ہیں، کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ یعنی نعوذ باللہ اگر کوئی ایسا کوئی بندہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ میں جو بھی کر لوں، میں نے چونکہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں تو میں فلاں میری سفارش کر دے گا یا فلاں سے ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یعنی اللہ فیصلہ وہی، بہترین فیصلہ وہی کر سکتا ہے نا جس کو تمام علم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی عمل کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی مخلوقات کا سارا علم بھی ملا لو تو ایسے ہے جیسے سمندر کے آگے قطرہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر، اور اس کے آگے مخلوقات کا علم کیسا ہے کہ جیسے اگر آپ کوئی سوئی پانی میں ڈبو اور وہ باہر نکالو تو سوئی کو کیا لگا رہ جاتا ہے، ایک ڈراپ بھی نہیں اٹھاتی ٹھیک سے وہ، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہمیں انہوں نے بتائی نا، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں پتہ چلی۔ اور پھر فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو اس کی کرسی گھیرے ہوئے ہے۔ کرسی جو ہے اللہ کا پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، اور یہ الگ ہے، عرش کرسی جو ہے عرش سے الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں بیان کریں گے، کیونکہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ مخلوق سے اعلیٰ اور بلند ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہم تعویل نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر یہ آپ کو بتا دوں کہ عرش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات میں، تخلیقات میں سب سے بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور عرش کے مقابلے میں جو کرسی ہے نا وہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی بڑے صحرا میں کوئی چھلا پھینک دیں، تو عرش جو ہے وہ صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، اور وہ جو چھلا ہے نا، رنگ ہے جو، وہ کرسی ہے۔ اور اسی طرح کرسی کے مقابلے میں سارے جہان ایسے ہیں جیسے وہی بات کہ صحرا میں کوئی آپ چھلا پھینک دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ امیجن کریں کہ وہ کرسی نے آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ولا یعودہ حفظہما۔ اب آپ کو اس پہ ذرا یقین آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس آسمان و زمین کی حفاظت کیا تھکائے گی؟ یعنی اللہ ہی کے اختیارات ہیں۔ یہ جو مشرکین مکہ ایسی باتیں کرتے تھے، یا آج بھی کچھ مذاہب ایسا خیال رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بس زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے بس، اور لوگ اپنی اختیار سے ہی سب کچھ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مکمل نگرانی کریں، اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، اور وہ سب سے بلند، سب سے عظیم ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دراصل فرما دیا گیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بھی صرف پہنچا دینا ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا کہ ہدایت کو گمراہی سے واضح کر دیا۔ تو جب واضح دین لوگوں کے پاس آ جائے، اس کے باوجود بھی کوئی اللہ کو اچھا نہیں، پہلے تو یہ ہے نا کہ جو طاغوت کا انکار کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا، واضح کر دیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو طاغوت کا انکار کرے۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ سرکش قوت جو انسان کو اللہ کے راہ سے روک دے، ٹھیک ہے؟ تو جو اس کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو سمجھو کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جس کا ٹوٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا ڈائریکٹ تعلق کس سے قائم ہو گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا،
خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء آ رہے ہیں، دیکھتے جائیں۔ پھر فرمایا کہ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء یعنی دوست شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر گمراہیوں کو اندھیرے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج انسانوں نے گمراہیاں کتنی سجا دی ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو آپ بے حیائی کے اور فحاشی کے جو بھی کام ہوتے ہیں، جو اڈے بنے ہوئے ہیں، اور جو راتوں کو جس طرح سے انسان لائٹس کا بے دریغ استعمال کرتا ہے، اور اس کو بڑی ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ کیا ہے؟ یہ سب ظلمات ہیں، تمام طرح کے غیر شرعی کام جو اس طرح ہو رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین کے دوست ہیں، کارساز ہیں۔ کارساز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام بنانے والے ہیں۔ وہ لوگوں کو یعنی اپنے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوست ہیں، یعنی کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں، صحیح ہے۔ اب یہ جو اندھیرے ہیں، یہ دیکھنے میں اندھیرے نہیں لگتے، یعنی یہ جو ہماری آنکھیں ہیں نا، ان سے ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہت ساری روشنیاں نظر آئیں، ٹھیک ہے، اور لیکن ان کو کیوں اندھیرے کہا جا رہا ہے؟ کہ اگر انسان ان کو دیکھے تو وہ دل کی آنکھ سے، اگر آپ بصیرت سے ان کو دیکھیں نا، تو یہ سارے جو کام ہیں کہ آج انسان کو آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ زمین میں آزاد ہے، جو مرضی کرتا پڑے، ٹھیک ہے، وہ جس طرح کے ناجائز تعلقات جس سے قائم کرنا چاہے کرتا رہے، حلال حرام کی تمیز نہ کرے، جو بھی کچھ کھائے یہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور اس کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ ترقی یافتہ تہذیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب کیا ہیں؟ یہ ظلمات ہیں، یہ اندھیرے ہیں، جس سے نکال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی روشنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مومنین کو پھر یہ روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کے درمیان جب چلتے ہیں نا، تو اس نور ہدایت کے ساتھ چلتے ہیں، کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر ایک طرف اللہ کی بات ہے نا، قرآن کی بات آتی ہے، اور دوسری طرف اتنی دلائل لوگ دیتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنے بحث مباحثے ہیں کہ انسان ان میں پڑ جاتا ہے۔ آپ ڈیوائسز دیکھ لیں، آپ خود سے نکل نہیں سکتے، آپ ڈیوائس پہ بیٹھتے ہیں، ایک انگلی کی جنبش سے ایک کے بعد دوسری ویڈیو، دوسری کے بعد تیسری، دیکھنے میں وہ بہت روشنیاں ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ صرف ظلمات ہیں۔ یعنی شیطان ہمارا وقت کہاں لگا رہا ہے، ہمیں ذرا نہیں سمجھ آتی، 1 گھنٹے کے بعد دوسرا گھنٹہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح دن تمام ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس ایج میں ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ نہیں ابھی تو کیا ہو گیا، میں ابھی 13 14 15 سال کا ہوں، تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ 10 سال پہ 10 سال گزرتے چلے جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی اصلاح کر لے، اور اپنے ازلی دشمن کو پہچانے، اور ان ظلمات سے روشنی کی طرف چل پڑے، ٹھیک ہے۔ اور یہ روشنی کہاں ہے؟ یہ بصیرت ہوتی ہے، دل کے اندر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور والذین کفروا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے دوست کون ہوتے ہیں؟ ان کے دوست شیطان ہوتے ہیں، شیطان جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی، کفر کے سرغنے، جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگوں کو نور ہدایت سے نکال کر گمراہی کی تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ النور کا لفظ جو ہے نا واحد آیا ہے، ظلمات زیادہ ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صراط مستقیم کی وضاحت کی، تو مفہوم ہے کہ آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا جس کو صراط مستقیم فرمایا، اور اس میں سے کچھ ٹیڑھی لائنز نکالی جو کہ سارے کیا تھے؟ وہ گمراہی کے راستے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سیدھے راستے پر دائیں بائیں ہر طرف شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں لوگوں کو، اور پھر زیادہ تر وہ کن پر طاری ہو جاتے ہیں؟ جو اپنی مرضی سے کفر کو پسند کر لیتے ہیں اپنے لیے، تو پھر وہ اس پر مسلط ہو جاتے ہیں شیاطین۔ پھر وہ سارے اندھیرے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کو وہ روشنیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جوانی ہے، اس وقت مال بہت ہے، میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، اختیار کی آزادی ہے۔ پھر ایسا شخص یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کسی کا حق مارا ہے یا کسی پر ظلم کیا ہے، یا اس کو یہ سب کچھ کیا لگتا ہے کہ یہ تو اس کے لیے حق ہے سارا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ
یہ ظلمات جو ہوں گے نا قیامت والے دن بھی اندھیرے کی صورت میں ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے جہنم بھی کیا ہے؟ اندھیری ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھنے میں تو یہ روشنیاں لگتی ہیں لیکن یہ نعوذ باللہ ظلمات جو ہیں یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں. میں اس بات کو نا زیادہ اس لیے بھی سمجھا رہی ہوں کہ افسوس آتا ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کے بچے بھی اسی راہ پر ہی بہکتے چلے جا رہے ہیں. وہ بھی ان اندھیروں کو روشنیاں سمجھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کو صرف دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے، آخرت کی حقیقت اس کی آنکھوں سے ہٹ جاتی ہے. زندگی کی حقیقت ہی اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے اور میں نے اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کما کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی آگ کے ساتھی ہیں. دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے طاغوت کو اپنا اولیاء ولی یعنی کہ لیڈر بنایا ہوا ہے نا، چاہے وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، اور وہاں پر یہ سب جہنم میں ایک دوسرے کے میں ساتھی اور آگ کے ساتھی ہوں گے. ساتھی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ساتھ رہتا ہے آپ کے. ٹھیک ہے، تو شیطان کے لیے تو آگ لکھی جا چکی، تو اپنے پیچھے پیچھے باقیوں کو بھی آگ کا ساتھی بنا دے گا. ہم فیہا خالدون، اور پھر وہ وہاں پر سزا پا کر نکلیں گے نہیں، ہمیشہ کے لیے وہیں رہنے والے ہیں. دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی تکلیف آتی بھی ہے نا تو کیا ہوتا ہے، جیسے دنیا میں بھی کبھی کبھار نار سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، ہاتھ جل جائے، یا بعض اوقات ہمیں لوگوں کی باتیں بڑی ستاتی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں یہ ظلمات اور نور کو ہی سمجھا رہی تھی، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو طاغوت کے لپیٹ میں ایسے آ چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی بہکانے کو تیار ہیں. اتنی بحثیں کرتے ہیں، کبھی کوئی بات نکالیں گے، کبھی کوئی بات نکالیں گے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ کس طرح سے مومنوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں، یا اور بھی کوئی بھی مختلف بلائیں جو دنیا میں آتی ہیں، کیونکہ آزمائش تو ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں تو مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے نا، کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا باعث بنتا ہے، اور وہاں پر اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. کب؟ جب وہ صبر کرتا ہے. تو یہ دنیا کی تکلیفیں کیا ہیں؟ یہ ختم ہو جانے والی ہیں. مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے. وہ جو ہی قید کا وقت ختم ہوگا تو وہ وہاں پر اپنے ساری مزے لے گا ہمیشہ کے لیے. لیکن کافر کے لیے کیا ہے؟ دنیا ایک جنت ہے، وہ اس کو سمجھے بیٹھا ہے کہ یہیں پر رہنا ہے. لیکن وہ بھول گیا ہے کہ جب وہ آگ کا ساتھی ہوگا تو وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ اوپر آیت الکرسی گزری ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا گیا، تو یہاں پر کچھ واقعات سے بھی ان کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ یعنی ابھی بات ہو رہی تھی نا ظلمات اور نور کی، تو یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو ایک نعمت دی تھی کہ وہ اس پر شکر ادا کرتا اور اس کو اللہ کے دین کی راہ میں لگاتا، اس سے اپنے لیے آخرت کماتا. وہ کیا ہوا؟ اپنے رب کے بارے میں ہی جھگڑنا شروع ہو گیا ابراہیم نبی سے. کہنے لگا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ. اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کی. جب اس نے دلیل کا جواب ایک الگ ہی چیز سے دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو اگلی دوسری بات کی کہ پھر ٹھیک ہے، اگر تم خدائی ہونے کا دعویٰ کیے بیٹھے ہو تو پھر اللہ تو مشرق سے لاتا ہے سورج کو، تم مغرب سے لے آؤ. تو پھر وہ حیران رہ گیا. لیکن کیا ہے؟ ہدایت کی طرف نہیں پلٹا، کیونکہ دل اتنے زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے. یا پھر اس کا واقعہ بیان کیا گیا کہ یا اس شخص کی مانند جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے. پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا. پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کے بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں. تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنی نشانیاں اس پر ظاہر فرمائیں. اور یہ کون تھے شخص؟ کچھ لوگ زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے، اور اس بات کے بعد صحابہ اور تابعین قائل ہیں واللہ عالم.
تو اس سے پہلے واقعے میں ابراہیم اور نمرود کا ذکر تھا، اور وہاں پر بتایا جا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام معاملات پر قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ آیت الکرسی میں ابھی اللہ تعالیٰ کا تعارف گزرا نا، تو اسی کے حوالے سے اب مثالیں دی جا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اختیارات رکھتے ہیں شمس و قمر پر اور ہر چیز پر. اور یہاں پر اب بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر اختیار رکھتے ہیں کہ انسانوں کو مردہ کریں اور پھر ان کو اٹھا دیں. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پر وقت کو گزار دیا اور دوسرے پر نہیں گزارا. کس پر وقت نہیں گزرا تھا؟ کھانے پر. شاباش. ٹھیک ہے، کھانے پینے کو دیکھو کہ بالکل خراب نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف گدھے پر 100 سال گزر گئے اور اس کا کیا حال ہوا؟ وہ مرا ہے، اس کے بعد اس کی وہ گوشت کو کیڑوں وغیرہ نے کھایا ہوگا، یعنی زمین نے اس کو ڈسٹ کر دیا اور پھر ہڈیاں ہی سامنے رہ گئیں. ٹھیک ہے، اور ہڈیاں بھی فائنلی ہاں، اور عزیر علیہ السلام پر بھی وہ عرصہ نہیں گزرا. ٹھیک ہے، ہاں، وہ ان کو یوں لگا کہ میں جیسے کچھ ہی مدت سویا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم سو جاتے ہیں 8 گھنٹے سوئے ہوں گے، ایک گھڑی ایک دن سو گئے یا ایک دن کا کچھ حصہ. تو پھر جب وہ ان کو کہا کہ تم اب یہ دیکھو کہ یہ نشانیاں ہیں، سبحان اللہ، تو ان کو تو پہلے ہی یقین تھا، بلکہ تو ان کے یقین میں اور اضافہ ہو گیا. فلما تبین لہ، پھر جب ان کے لیے ظاہر ہوا تو وہ کہنے لگے کہ میں تو جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. پھر اس کے بعد اگلے واقعے کو دیکھتے ہیں. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی. فرمایا 4 پرندوں کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے. تو یہ دوسرا واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ نہایت جلیل القدر پیغمبر جو اوپر بھی جن کا واقعہ گزرا کہ ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں تھا، اور یہاں پہ وہی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی مردوں کے زندہ ہونے کے بارے میں شک نہیں کیا تھا، اور بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، کیونکہ پھر جب انبیاء کو ایسا اطمینان قلب عطا کیا جاتا ہے، اور جیسے آتا نا کہ وَنُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک جگہ پر آتا نا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات دکھائے. ٹھیک ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا تھا، جنت دوزخ دکھائی گئی تھی، تو ان کے یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ اس یقین کے ساتھ جب یہ لوگوں کو وہ پھر دعوت توحید دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب دیکھو نا آپ کے ایک عام انسان بھی جب اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیتا ہے نا اور اللہ کی راہ پر بلاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بھی قدموں کو جما دیتے ہیں اور اس کو بھی کچھ ایسی نشانیاں دکھاتے ہیں، اور ایسے یعنی اس کو زندگی میں ہی وعدے پورے ہوتے نظر آتے ہیں کہ پھر وہ لوگوں کو اور یقین کے ساتھ اللہ کے راہ کی طرف بلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اطمینان قلب چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ کرنے کا حکم دیا. اور سبحان اللہ کہ جب انہوں نے یہ کر دیا، یعنی 4 پرندے ذبح کیے ہیں، ان کا ایک ایک ٹکڑا 4 پہاڑوں میں سے، یعنی ایک پہاڑ ہے نا تو اس میں 4 پرندوں کا ایک ایک ٹکڑا رکھا، پھر دوسرے پہاڑ پر 4 پرندوں کا دوسرا ٹکڑا رکھا. یہ میں بات اس لیے آپ کو زیادہ سمجھا رہی ہوں کہ ابھی جو میں نے کہا نا کہ قرآن کو لوگ حق نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں میں سے ہی ایسے لوگ ہیں جو بہکاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، تو پھر ایسے لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے نا لوگ کمپرومائز شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے دین کو سمجھ جائیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں بس وہ 4 پرندے تھے، ان کو انہوں نے پکارا تو وہ آگے، کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، تعویل کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر انہیں کیا یقین حاصل ہونا تھا. تو باقاعدہ انہوں نے ان کو فرمایا فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ کہ اپنے پیٹ کر لو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ ان کو اپنی طرف مائل کر لو، یعنی اپنے پیٹ کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر جب وہ بلائیں گے آپ ان کو تو وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. سبحان اللہ.
تو انشاءاللہ آگے انفاق کی آیات شروع ہو رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے کی اور اس کو آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.